بڑی پرانی بات ہے، آج سے کوئی لگ بھگ 25 سال پہلے کی، سن 1995 کا قصہ ہے۔ سلطان العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تب حیات تھے۔ یہ افریقہ کا قصہ ہے۔ افریقہ میں ایک صاحب نے مناظرہ کیا اہل سنت سے، اور اہل سنت کی طرف سے جو مناظر تھے وہ مناظر تھے ہی علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے۔ ویسے بھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت فرمایا کرتے تھے اصلاحی جلسے کا عنوان لگا دو تو کوئی نہیں آئے گا، مناظرے کا عنوان لگا دو تو سارے آ جائیں گے، کیونکہ آپ کو اور ہم لوگوں کو جھگڑوں سے دلچسپی ہے نا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مناظرہ جھگڑا ہی ہے، بھلے علمی ہو، جھگڑے کا دوسرا نام ہی تو ہے، اگرچہ علمی صحیح۔ اس لیے مناظرے کا نام اگر کہیں اشتہار لگا دیں پھر دیکھیں لوگوں کو سوچ میں آدمی ہوگا بٹھائیں کہاں ان لوگوں کو۔ وہاں جو مناظر صاحب آئے، اچھا وہ مناظرہ اہل سنت اور شیعہ میں ہوا تھا، اور یہ بھی تاریخی بات ہے کہ یعنی گفتگو اور مناظرے کا مشورہ اور رائے بھی انہوں نے ہی دی تھی کہ ہم تبادلہ خیال کر لیں۔ تو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا گیا تو حضرت نے فرمایا اہلاً سہلاً۔ یہ قصہ افریقہ کا ہے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، قصہ مختصر کروں جو بات کر رہا تھا۔ اچھا جب بات ہوئی تو جو شیعہ مناظر تھے نا، ان صاحب نے مسئلہ زیر بحث تھا تقیہ، ان کا ایک مسئلہ ہے نا شیعوں کا تقیہ، وہ اس پر ہی تبادلہ خیال انہوں نے کرنا تھا۔ جو شیعہ مناظر تھے انہوں نے سب سے پہلے جب بات شروع ہوئی تو انہی کی مثال دی۔ انہوں نے کہا ہمارا یہ مسئلہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں بھئی، وہ کیوں؟ کہنے لگے قرآن خود کہتا ہے کہ قال رجل مؤمن من آل فرعون، جو آل فرعون کے مومن تھے، یکتم ایمانہ، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہی تو تھا۔ جو آل فرعون کے مومن تھے انہوں نے اپنے عقیدے اور ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ تقیہ ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا خیر، وہاں الحمدللہ علامہ خالد محمود صاحب موجود تھے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے ان کی کوئی دال گلنے نہیں دی، لیکن وہ بہرحال عموماً مناظرے کا جو آخری انجام ہوتا ہے نا، وہ ہوتا یہی ہے کہ جھگڑے کی نظر ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک عبارت پڑھی گئی، آخر میں علامہ خالد محمود صاحب نے ایک عبارت پڑھی تو اسی پر سارے جو ناظرین تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا بس جی مناظرہ اب بند کریں، کیونکہ سامنے والے صاحب کے حوالے سے توقع یہ تھی کہ وہ شاید کوئی تعویل کریں گے، تو جو عبارت پڑھی گئی انہوں نے اس کی تصدیق کر دی، تو اسی پہ ہنگامہ ہو گیا۔ تو بہرحال خیر کہنے کا مقصد یہ تھا، اب وہ لمبے قصے ہیں، وہ جو آخر کی عبارت پڑھی گئی تھی نا، وہ انہی صاحب کی تھی جنہیں دنیا خمینی کہتی، اور بسا اوقات ان کی تو تعریف میں بھی آپ اور ہم بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے، آپ تو خیر چلیں، آپ تو جب وہ آن جہانی ہوئے تھے نا، مجھے آج بھی یاد ہے ایک مولوی صاحب نے بیان دیا تھا، انہوں نے کہا مجھے ایسا لگا ہے جیسے میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال کسی کی تعریف میں اس طرح کے مبالغے مناسب نہیں ہوتے۔ اچھا یہ بات بھی عرض کر دوں کہیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ گرے نہ لگ جائے کہ جو شیعہ مناظر نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے تقیہ ہی تو کیا ہوا تھا اس لیے ہمارا مسئلہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا کیسے ثابت ہو گیا بھائی؟ بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنا عقیدہ چھپایا رہا جب جان پر آئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو اتنی لمبی وہ تقریر کر رہے تھے، یہ تقیہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات اب؟ جو اتنی لمبی انہوں نے تقریر کی ہے تو بات چھپی کہاں رہی ہے؟ انہوں نے تو 2 اور 2 4 کی طرف بات کو واضح کر دیا ہے۔